السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا، مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مداح ہوں اور مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے اور مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے پرمتانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے تو اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر المؤمنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ تو سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، نوجوان، اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک کل ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران و پریشان ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران اور پریشان چھوڑ کر سالم بن عبداللہ علیہ الرحمہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان نے حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق سکھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح وہ لکھتی ہے کہ میں ڈاکٹر فاطمہ ہوں۔ کل میں ڈیوٹی پر مامور تھی کہ خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام منتہا تھا اور میں نے اپنے 8 سالہ کیریئر اور گزری زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ مریضہ حالت بے ہوشی میں تھی۔ اس کو اٹھا کر ہسپتال پہنچانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاءاللہ بہترین شخصیت کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا کا ترس آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا۔ آپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور والدین کو بتا دیا گیا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے لڑکی کا والد غرباء میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے نکل گیا تو لڑکی کی ماں کو میں نے اپنے آفس میں بلوا لیا۔ مختصراً لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ لڑکی کا نام منتہا ہے اور منتہا نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح منتہا کے والدین کی بھی خواہش تھی
کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے انہوں نے منتہا سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا تو منتہا نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا۔ والدین نے منتہا کے رشتے کی بات چلائی تو منتہا کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں منتہا کے کمرے میں آئی۔ کسی نے منتہا سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی، کسی نے بولنے اور کسی نے منتہا کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور چند دن بعد بنا کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ منتہا کے لیے پہلی بار تھی جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے منتہا کو حوصلہ دیا اور ایک بار پھر منتہا کو دیکھنے کے لیے فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منتہا کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3 دن انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر رکھ دی۔ اس انکار پر منتہا کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اندر ٹوٹ پھوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر رہے۔ پھر ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کی خواتین کے بیٹھتے ہی منتہا نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھوں سے اتارے، وہی بیٹھے بیٹھے ہاتھ دھلوائے اور پھر چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آئے مہمان کی اتنی خدمت کہاں کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد لوگ رشتے دیکھنے آئے، مگر کوئی نہ کوئی عیب نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی، انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا، مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ منتہا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا جس کی اپنی دکان ہے، اس کے لیے منتہا قبول کر لیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے منتہا کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا، آپ بھی تو ماں ہیں، سوچیں ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہے۔ اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی، کہتی رہی کہ ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ماں، اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بوڑھا نہ کر دے۔ میں ڈاکٹر نے منتہا کی والدہ کو پانی پلایا، اتنے میں اس کا والد اور پیچھے وارڈ بوائے داخل ہوا۔ آخر بتایا کہ منتہا ہوش میں آ گئی ہے۔ منتہا کی ماں بجلی کی تیزی سے وارڈ میں پہنچی، منتہا کا سر اٹھا کر سینے سے لگایا۔ میں ڈاکٹر اور منتہا کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ منتہا ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگی اور سسکتے ہوئے کہا، پاپا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، پاپا آپ نے کیوں مجھے بچایا؟ مجھے مرنے دیتے، میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی پڑی بوڑھی ہو جائے گی۔ منتہا کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ جب میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو منتہا کو سکون اور انجیکشن دے دیا اور منتہا کے والدین کو لے کر آفس میں آ گئی۔ میں نے منتہا اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا اور منتہا کے والدین کی آنکھیں اچانک برسنے لگی، مگر اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ میرے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ قبول کر چکے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں کہ آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں۔ خدا را کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچئے۔ میں ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کہتی ہوں، اگر عیب کی بنا ریجیکٹ کرنا ہو، لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں۔ مجھ سے دنیا کے کسی بھی فارم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں گی مرد میں عیب عورت سے زیادہ ہیں۔
میں ہاتھ جوڑ کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں کہ کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو۔ آپ اللہ کی مخلوق کے عیوبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے عیوبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے عیب اور انکار والی لڑکیاں قبر تک جا پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک گھر کے موبائل پر رانگ نمبر سے کال آئی۔ گھر کی بہو نے کال ریسیو کی تو دوسری جانب سے انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رانگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب کال ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہتا لیکن عورت نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر وہ میسج کرتا رہا کہ جانو بات کرو نا، کال کیوں نہیں ریسیو کرتی۔ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی عورت تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد جب عورت کہیں مصروف تھی، موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے موبائل ریسیو کیا۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا۔ آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میری بات تو سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ بک بک بک۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ بلا کر اپنے بہو پر بد چلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانہ کے الزامات لگا کر خوب پرانی رنجشیں نکالی۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کو بلایا، اس کی ایک نہیں سنی اور اسے رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل کالز چیک کی اور اس کے بعد میسج چیک کیے تو لڑکے کے تمام میسج موجود تھے جس میں کہا گیا تھا کہ جانو کیسی ہو، جان بات کرو نا، جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ جہل شور تمام میسج پڑھ کر اور بھی سیخ پا ہوا۔ ایک دفعہ پھر درد سے کراتی بے گناہ بیوی کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ اتنے میں ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکی کا بھائی اور ماں فوراً بیٹی کے گھر آئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے کر کہا کہ تمہاری بہن بد چلن ہے، فاحشہ ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی ہے اور ہماری عزت خاک میں ملا چکی ہے۔ لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جہلیت کو مات دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب زد و کوب کیا، بنا دیکھے کہ ماتھے اور ہونٹوں پہ خون جمع ہوا ہے اور وہ پہلے ہی انتہائی مضروب ہو چکی ہے۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی لیکن جہل بنت شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس وہ رہی۔ لڑکی کی ماں نے بیٹی سے کہا کہ سچی ہو تو نہا دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہا دھو کر باوضو قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ دیا لیکن دور حاضر کی بنت شیطان ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ لڑکی کے جہل شور نے مزید مشتعل کرنے کے لیے وہ سارے میسج لڑکی کے بھائی کو دکھا دیے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کہے تھے۔ لڑکی کی ساس نے جلتے پر منہ سے تیل چھڑکا کہ تمہاری بہن بہت چلاک اور مکار ہے، جانے کب سے یہ معاشقہ چلا رہی ہے۔
جس پر لڑکی کے بھائی کو شیطان نے خوب غیرت دلائی اور اس نے طیش میں آ کر بہن کی ایک نہ سنی، پستول نکالا، اپنی بہن کے سر میں 4 گولیاں پیوست کر دی، اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا۔ 6 بچے یتیم ہو گئے، جنہوں نے آنکھوں کے سامنے ممتا کو تڑپتے دیکھا، پہلے باپ کے پھر ماموں کے پاؤں پکڑ کے گڑ گڑاتے رہے کہ پاپا جی، ماموں جی، امی کو نہ مارو، لیکن باپ اور ماموں تو غیرت مند تھے، وہ بلا کیوں رکنے والے تھے۔ جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی، ماں، بہنوئی اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی۔ جب پولیس نے اس موبائل کا ڈیٹا چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو ریسیو کیا تھا، اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میسج اور کالز کے ذریعے سے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا۔ موبائل فون کی ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی، اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، جو یقیناً ایماندار محکمہ پولیس کی قید سے اب تک بآسانی بہر آ کر کسی نئی معصوم کو برباد کرنے کے چکروں میں ہوگا۔ یوں ایک رانگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا، اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ یوں 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم اور 2 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ اماں بچوں کو بلکتا دیکھ دیکھ کے اور بیٹے بیٹی کے غم میں پاگل ہو گئے۔ ذرا سوچئے اور بتائیے کہ قصوروار کون؟ بے غیرت رانگ کال کرنے والا، شیطان کی باندی ساس، شکی اور جہل خاوند، نام نہاد غیرت مند بھائی، یا ہمارا معاشرہ؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ خدا کا واسطہ چھوڑ دو، توبہ کر لو، آپ کی بھی اولاد ہونی ہے، صرف بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کا مستقبل سوچو۔ ایسی حرکتوں سے صرف بد کردار لڑکیاں پھنستی ہیں۔ کیوں پاک دامن عورتوں کی زندگی اجاڑتے ہو؟ گھروں کے گھر کیوں برباد کرتے ہو؟ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔